جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، عنوان ہے میڈیا ٹیکنالوجی کے دور میں اسلامی تربیت کیسے کریں۔ میڈیا ٹیکنالوجی سے میری مراد ہے فیس بک، واٹس ایپ، انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے جتنے بھی سوشل میڈیا ایپس جو ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے جتنے بھی وسائل جو ہم ویب سائٹ کی شکل میں یا پورٹل کی شکل میں یا پوڈ کاسٹ کی شکل میں یا پھر ہم آڈیو لیول پر، ویڈیو لیول پر، ٹیکسٹ کے انداز میں یا پھر میسج کے انداز میں جو ہم نالج ایکوائر کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اپنے دماغوں میں جو نالج جمع کر رہے ہیں، یا پھر ہم ٹیلی ویژن کی بات کرتے ہیں، ٹیلی میڈیا کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو سارے میڈیا کے مختلف جو ذرائع ہیں، ان ذرائع سے آج کے نوجوانوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے، بچوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے، ہمارے خاندانوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے، ہیلتھ کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، سوشل لیول پر۔ انشاءاللہ آج ان اہم موضوعات پر آپ کے سامنے اسلامی اعتبار سے کچھ روشنی ڈالنے کی میں سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ العظیم۔ اور میں یہ بات پہلے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں صرف میڈیا کے صرف منفی اثرات کا قائل نہیں ہوں، بلکہ میڈیا کے اندر اچھے اثرات بھی پڑ سکتے ہیں، برے اثرات بھی پڑ سکتے ہیں۔ یہ دو دھاری تلوار کی طرح، یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ جب اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا گیا تو کئی مسجدوں کی تعمیرات وجود میں آ گئی، کئی مساجد، کئی مدارس، کئی دینداروں نے اس میڈیا کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے انہوں نے اعلان کیا، لوگوں تک پتہ چلا، نتیجے میں انہوں نے مسجد کے ایک تعمیرات کا سلسلہ جاری کیا۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے ہم عالموں کو دیکھتے ہیں، داعیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس میڈیا ٹیکنالوجی کا بہت ہی بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہوئے تبلیغ کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، معاشرے کو سدھار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس کے اندر تعمیر کی راہ بھی پائی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے کہ خود ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، معاشرے کا نقصان ہو سکتا ہے، ہمارے بچوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو میں اس پہلو پر آج آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا کہ کس طریقے سے میڈیا ٹیکنالوجی کے جو زہریلے اثرات ہیں، جو منفی اثرات ہیں، جو تخریب کاریاں ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کیسے بچائیں۔ انشاءاللہ میں اپنا ٹاپک اس پر فوکس رکھوں گا، یعنی میرا اس ٹاپک پر فوکس رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کے اچھائیوں کا میں قائل نہیں ہوں، میں اس کے اچھائیوں کا قائل ہوں۔ اچھے طریقے سے اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو یقیناً اس آدمی کی ستائش ہونی چاہیے، اس کی پذیرائی ہونی چاہیے، اس کی ہمت افزائی ہونی چاہیے۔ لیکن میں اس پرٹیکولر ٹاپک پر اپنا بیان رکھنا چاہتا ہوں کہ میڈیا ٹیکنالوجی کو اگر صحیح طور پر ہینڈل نہ کرے تو کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ آج کل ماں باپ بڑے فخر سے ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں میرا بچہ ایسا فاسٹ ہے، کبھی یہ ایپ میں جاتا، کبھی وہ ایپ میں جاتا۔ مجھے تو اتنی خوشی نہیں ہو رہی آپ کے جو فخر پر۔ اگر آپ کا بچہ تیز کار چلاتا ہے لیکن اس کو ہینڈل کرنے نہیں آتا، اس کو کنٹرول کرنے نہیں آتا، کب بریک مارنا ہے اور کب بریک نہیں مارنا ہے اگر نہیں آتا ہے تو آپ کے فخر کا کوئی معنی نہیں۔ اگر آپ کے بچے کو کار چلانے کی عادت ہے آؤٹ آف کنٹرول تو یہ تباہی کی طرف لے جانے والی کار۔ بالکل اسی طریقے سے اگر یہ جو موبائل ہے، یہ جو گیجٹس ہیں، آئی پیڈ ہیں، اور اسی طریقے سے ٹیلی ویژن ہے، یہ جتنے بھی ٹیکنالوجی کے گیجٹس ہیں، اگر آپ کا بچہ فاسٹ اس کو بہت طریقے سے استعمال کر رہا ہے تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ خون کے آنسو بھی رونا پڑ سکتے ہیں۔ بچے کو فاسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کے اندر ہینڈلنگ پاور، ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ، کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے، اس پر اگر آپ اس کو پابند کرتے ہیں، اس پر اس کی تربیت کرتے ہیں تو یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا سکھائیے۔
اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا سکھائیے۔ ایک طرف اگر یہ ہے کہ اگر آپ یہ گیجٹ سے پوری طریقے سے نجات دلا دیتے ہیں تو آپ بیسٹ ہیں، آپ بہترین ہیں، لیکن اگر آپ اس کو پورے گیجٹ سے پوری طریقے سے بچا نہیں سکتے، لیکن اگر آپ نے اس کو ہینڈلنگ پاور بھی دلا دیا تو بھی آپ بیسٹ ہیں الحمدللہ۔ لیکن تیسرا جو پلان سی ہے بڑا ڈینجر ہے کہ آپ نے اس کو دے دیا گیجٹس، اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس پر کوئی سپرویژن نہیں ہے، اس کی کوئی تربیت نہیں ہے، یہ پلان سی بڑا ڈینجر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری بات فرمائے۔ آئیے تھوڑے سے نقصانات کی ایک جھلک بتا کر کس طریقے سے ہم اسلامی اعتبار سے کنٹرول کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ عادت کے طور پر جو برائیاں جنم لی جا رہی، جو برائیاں پائی جا رہی، جو عادتیں اطوار خراب ہو رہے، اس میں مسلم اور غیر مسلم سب پریشان اپنے بچوں کو لے کر۔ کہہ رہے ہیں وائلنٹ بیہیویئر، ریبیلیس ایٹیٹیوڈ، اور اسی طریقے سے بچے کے اندر ایک عجیب قسم کا زہریلا پن پیدا ہو رہا ہے، خاص طور سے وہ بچے جو ویڈیو گیم کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ جب ان سے ویڈیو گیم چھینا جاتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ گھر میں مہمان آئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تم خاموش بیٹھ جاؤ، یا جب اسکول کا ٹائم آتا ہے یا بچے کو باہر لے جانا چاہتے ہیں تو یہ بچے گھروں کے اندر ہی پڑے رہتے ہیں۔ جب ان کو باہر لے جایا جاتا ہے تو اس وقت پر ایک عجیب قسم کا ایٹیٹیوڈ دیکھنے میں آتا ہے، ایک ریبیلیس ایٹیٹیوڈ، ایک وائلنٹ بیہیویئر بچوں کے اندر جنم لیتا ہے، جس سے کافی لوگ پریشان ہیں کہ بچے اچانک کیسے ہو گئے آؤٹ آف کنٹرول۔ عادت کے اعتبار سوشل لیول پر ایک طرف ایک زمانے میں دور دراز کے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے مہینے لگ جاتے تھے، ٹیلی گرام، خطوط، لیکن الحمدللہ جو اچھا استعمال کرتے ہیں اپنے دور دراز رشتہ داروں سے بھی وہ صلہ رحمی کر رہے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے اپنے دور دراز رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف جن کو ہینڈلنگ پاور نہیں ہے، جن کے پاس ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے آداب نہیں معلوم ہے، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی کھو رہے ہیں۔ مجلس میں بیٹھتے ہیں، باپ سے بات نہیں کر رہے، ماں سے بات نہیں کر رہے، ماں باپ کہہ رہے ہیں تو بچے کے اندر اٹینشن پاور کھونے کا ڈس آرڈر پایا جا رہا ہے، ایک خاص قسم کا سنڈروم جنم لے رہا ہے، جس کی وجہ سے بچے سوشل لیول پر آئسولیٹ ہو جا رہے ہیں، جامد ہو جا رہے ہیں، معاشرے سے کٹ رہے ہیں۔ سامنے مجلس بیٹھی ہوئی ہے، مجلس کے آداب اور احترام کا خیال نہیں ہے۔ ایک آدمی بات کرتے کرتے اپنی انگوٹھی سے کھیل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجلس کے اندر جب کوئی بات کرے تو توجہ دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتا تھا تو اس کی طرف دیکھ کر بات کرتے تھے۔ یہ تکبر کی علامت ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے اور آپ اس کی آنکھ میں آنکھ نہیں ملا رہے، آپ اس اپنا کلہ بتاتے ہیں، آپ اپنا سر بتاتے، آپ کے بالوں کو دیکھنا، آپ کے بالوں کو دیکھ کے بات کرنا، یا آپ کے موبائل کو دیکھ کر بات کرنا۔ سامنے کا اشرف المخلوقات بات کر رہا ہے، اس گیجٹ سے زیادہ اشرف المخلوقات کے الفاظ کی اہمیت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنا کوئی درد بتا رہا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ اپنی کوئی تکلیف بتا رہا ہوگا، اگر آج آپ نہیں سنیں گے تو خالق کائنات آپ کی بات بھی نہیں سن سکتا۔ تو یہ تصور پیدا ہونا، اور دینی اعتبار سے سوشل لیول پر نقصانات، عادات کے اعتبار سے نقصانات، دینی اعتبار سے کیا نقصانات ہیں؟ ہمارے نوجوان بچوں کو ایسے زہریلے ویب سائٹ پر ایکسپوجر مل رہا ہے۔ یہ ویب سائٹ کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، یہ گیجٹ کے ذریعے سے ایسے زہریلے ویب سائٹ پر رہے جس کی وجہ سے ان کا مزاج لبرل ہو رہا ہے۔ لبرل مائنڈ مطلب عادات خیالی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، ان کے عقل کے مطابق سوچ رہے کہ اسلام ایسا ہونا چاہیے۔ اب تلاش کر رہے ہیں کہ کون سا عالم ہے جو ان کے اس عقل کے مطابق بات بتاتا ہے۔ اس عالم سے محبت، اس دائی سے محبت، اس کو کہتے ہیں مفکرین، انٹلیکچل، ان کا نام دریئے بھائی وہ انٹلیکچل ہے، کیوں؟ میری عقل سے میل کھاتی ہے ان کی بات، نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ ہوتی ہے، یہ فکر چلے گئی۔ وہ جو لبرل مزاج بنا ہوا ہے، وہ جو آزاد خیالی بنی ہوئی ہے، کیونکہ آدمی چاہتا ہے کہ میں عادت میں آزاد، میں دین میں آزاد، عبادتوں میں آزاد، میں اپنے حلیے میں آزاد، جو کوئی کہتا ہے
داڑھی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زبردست انٹلیکچل عالم، حجاب کی ضرورت نہیں ہے، کہاں چھپے ہوئے تھے؟ کتنے دلوں سے ہم آپ کے تلاش میں تھے ایسے عالم کے۔ ارے ملا کی ٹکر میں کوئی اٹھا ہے، اب اس کو ایسا پروموٹ کرتے ہیں، اس کو ایسا لائک، اس کو ایسا شیئر، جیسا کہ اب مذہبی کوئی دینی کوئی بہت بڑا فریضہ انجام دے رہے۔ کیوں؟ ان کے پسند کا عالم مل چکا ہے۔ پورے گروپ مل کر نیٹ ورک پر ایک ورچوئل جماعت بنا لی لوگوں نے، ورچوئل جماعت۔ جیسے ہی ان کے پسند کا عالم آتا پورے مل کر شیئر۔ عام آدمی سمجھتا شاید بہت بڑی ہستی ہے کیونکہ ان کو اتنے لائک، ارے فلاں عالم کو 23 ویو اور ان کے 1 ملین۔ عام بچہ سمجھتا ہے یہ شاید بہت بڑی ہستی ہے، کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے، جہنم میں پہنچی ہوئی شخصیت۔ اللہ حفاظ۔ یہ ہے آج کے دور کا فتنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بچوں کو یہ دعا سکھائیے، رب ہب لی حکمن، اے اللہ تو مجھے ڈیسیشن پاور عطا کر، صحیح ڈیسیشن لینے کی طاقت عطا کر۔ جب بھی آپ میڈیا پہ جائیں ڈیسیشن لینے سے پہلے دعا کر لیں، رب ہب لی حکمن، اے اللہ تو مجھے ڈیسیشن پاور عطا کر، صحیح ڈیسیشن لینے والا دے۔ یہ ویوز کو دیکھ کر، یہ فین فالوئنگ کو دیکھ کر ڈیسیشن نہ لو۔ قرآن، صحیح حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے فہم پر جو فٹ ہوگی اس کو آپ لائک کریے۔ خبردار اگر آپ نے کسی ایسی چیز کو لائک کر دیا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی ہے تو کہیں ایمان کا سودا نہ کر بیٹھے۔ اللہ حفاظ فرمائے۔ تو یہ جو دینی اعتبار سے کیا ہو رہا ہے دنیا میں، بچے لبرل بن رہے ہیں، بچوں کے اندر آہستہ آہستہ ایتھیزم جنم لے رہا ہے، ایتھیزم، ایگنوسٹزم، خدا کے بارے میں بیداری، دین کے بارے میں بیداری، دین کا کوئی شوق نہیں، اسلام سے محبت نہیں، قرآن سے محبت نہیں، رات دن گیجٹس، قرآن مجید کو اٹھانے کی فکر نہیں ہے، کچھ بھی کہہ رہے ہیں جا کے چیک کر رہے ہیں۔ بھائی چیک کریں گے، علم یوٹیوب پر ہے، علم ویب سائٹ پر ہے، آپ کے دماغ میں کتنی حدیثیں یاد ہے؟ آپ کے دماغ میں کتنی آیتیں یاد ہے؟ ایک آیت پڑھو برابر نہیں پڑھ سکتے، وہ آیت ہونا ارشد بھائی نیٹ پہ بول، کوئی بڑا کام تھوڑی ہے۔ آپ نے کتنا یاد کیا میرے بھائی؟ آپ کو وہ حدیث چاہیے لا کر دو، کیا معلومات ہے؟ اس کو معلومات نہیں کہتے، یہ معلومات تو انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہے، معلومات اس کو کہتے جو آپ کے دماغ سے نکلے۔ پرانے زمانے محدثین حدیثیں یاد کرتے تھے، صرف لکھنے پر اکتفا نہیں کرتے تھے، یاد کرتے تھے، آیتیں یاد کرتے تھے، حدیثیں یاد کرتے تھے، عقیدے کی کتابیں یاد کرتے تھے۔ علم وہ ہے جو آپ کے دماغ سے نکلتا ہے۔ آپ جب بتائیں فلاں نے یہ کہا، محدث نے کہا، آپ جا کے ایک گیجٹ پہ کہتے ہیں ارے عالم صاحب جو بول رہے ہیں نا حدیث برابر نہیں پڑھ رہے، میرے پاس کیا معلومات ہے؟ یہ کوئی معلومات کے فخر کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ آپ نے یاد نہیں کیا، آپ نے سمجھا نہیں، دماغ میں بٹھایا نہیں، وہ علم کس کام کا؟ اگر اچانک انٹرنیٹ کا کنیکشن غائب ہو جائے تو آپ تو جاہل ہو گئے، آپ کو تو کوئی معلومات کا ذریعہ ہی نہیں۔ آپ کو نہ قرآن مجید کا ترجمہ یاد ہے، آپ کو نہ صحیح بخاری کے وہ احادیث جو آپ کے زندگی سے متعلق ہے اس کا ترجمہ یاد نہیں ہے۔ اچانک انٹرنیٹ کا کنیکشن چلے گیا، کرنٹ چلا گیا، اب آپ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں معلوم، تو یہ کوئی علم ہوا کیا؟ اللہ حفاظ فرمائے۔ دینی اعتبار سے ایک عجیب قسم کی دین بیداری پیدا ہو رہی ہے، اور مجھے فون آتے ہیں، روتے ہیں ماں باپ، روتے زیادہ ہیں بولتے کم ہیں، اتنا بلک بلک کے روتے ہیں۔ امریکہ سے آتے ہیں، یورپ سے آتے ہیں، انڈیا سے آتے ہیں، بمبئی سے آتے ہیں۔ اگر میں ان کے فونوں کو یہاں لا کے سنا دوں نا سب رونا پڑے گا، سب روئیں گے آپ لوگ۔ ایک واقعہ، 17 سال کا بچہ وہ عیسائی ہو گیا، ماں باپ رو رو کے پوچھتے میرے بیٹے بچپن سے ہم نے تجھے مسلمان رکھا، تجھے مسلمان گھرانے میں رکھا، تو عیسائی کیوں ہو کر جا رہا ہے؟ ذرا بتا تو دے۔ بچہ جاتے جاتے کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد میں گھر آنے والا نہیں ہوں۔ ارے بیٹے جاتے جاتے ریزن تو بتا دے۔ روتی ہوئی ماں پوچھ رہی ہے کہ میرا لختے جگر عیسائیت کے راستے پر جا رہا ہے۔ روتی ہوئی دیندار ماں ہے، دیندار باپ ہے، روتے ہوئے مجھ سے اپنا قصہ سنا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں وہ بچے نے جاتے جاتے کیا کہا معلوم؟ اس نے کہا یو آر انسپائرڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دے آر انسپائرڈ بائی جیزس۔ وہ لوگ جو مجھے بلا رہے ہیں ہمیشہ محبت سے بلاتے ہیں، چاکلیٹ دیتے ہیں،
عزت سے بلاتے ہیں، اور تم لوگ مجھے گھر کے اندر ذلیل کرتے، گالی دیتے۔ ماں باپ جہالت سے ایگوئزم، اپنے ایگوئزم کو خالی کرنے کے لیے بچے کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بچہ بھی کوئی غلام ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بچے کو کہیں خرید کر لا کر رکھ لیا گیا ہے۔ ایسا حکم دے رہے، چیخ رہے، چلا رہے، آنکھیں پھاڑ رہے، آوازیں گلے باہر نکال رہے ہیں، بچوں کے سامنے چیخ پکارا کرے، بچہ ذلیل ذلیل ذلیل، اس کو آڑے نہ کریں، اس کو عجیب عجیب قسم کے ذلیل حرکتیں اس کے سامنے کر رہے، اور خود بہت سارے عجیب عجیب قسم کے سیریل دیکھ رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کے گالی گلوچ کر رہے ہیں، شوہر بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ ماحول بچہ دیکھ دیکھ کے، جیسے 17 سال کا ہوتا ہے، 17 سال کا ایج آف ریولٹ، بغاوت کی ایج، بڑی ڈینجر ایج، ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کے شباب والی ایج ہے۔ بچہ ڈیسیشن لیتا ہے، گھر کے باہر نکل جاتا اور کہتا ہے، لگتا ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر سے تمہارے مسلمانوں کے اخلاق ایسے، نعوذ باللہ۔ ہمارے بد اخلاقی کی وجہ سے نوجوان یہ سمجھ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے تھے، نعوذ باللہ۔ بات کہاں تک چلے گی؟ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ میرے بچے میں جو چاہے کر سکتا ہوں، نہیں، یہ امت محمدیہ کی امانت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں، بعد میں یہ آپ کے بیٹے، آپ جیسے چاہے ان کے ساتھ بہیو نہیں کر سکتے، آپ جیسے چاہے ان کو ڈرا نہیں سکتے، جو چاہے کورس آپ ان کو نہیں کروا سکتے، جو چاہے آپ ان کو نہیں منوا سکتے۔ یہ میرا چلے گا، یہ گھر میرا ہے، یہ ایٹیٹیوڈ چھوڑنا پڑے گا۔ ڈیل ود دیم ود ڈسکشن، ڈیل ود دیم لائک ایڈلٹ، ایک بڑوں کی طرح ان سے بات کریے، سینسیبل انداز میں بات کریے۔ یہ آج کے بچے کل کے بڑے ہیں، یہ گروئنگ سٹیج پر ہے، اگر ان کو ذلیل کرو گے بڑھاپے تک تمہارے ذلیل کرنے والی باتوں کو یاد رکھیں گے، ان کو غم ہوگا کہ میرے سگے ماں باپ نے مجھے ایسا پکارا تھا، ایسے ستایا تھا، میرے سگے بھائی نے، بڑے بھائی نے مجھے ایسا مارا تھا۔ وہ بوڑھے ہونے تو وہ غم کو نہیں بھول پائیں گے۔ ذرا ہینڈل وتھ کیئر، دیکھ سمجھ کر ان کو ہینڈل کرنا ہے، جیسے چاہے آپ نہیں کر سکتے۔ یہ بچے آج کل ایکسپوجر پا رہے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، نئے نئے کلچر کے ان کو اطلاع مل رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے نئے نئے دوست بن رہے ہیں۔ ایسے وقت پر آپ کو اور زیادہ سنبھل کے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اسلام کا دشمن ان کو کہیں اپنا نہ لے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ چلیے میں تو آپ کو بہت سارے مثالیں دے سکتا ہوں۔ اب ہمارے سامنے 3 سوالات آتے ہیں۔ پہلا سوال، تربیت کس بنیاد پر کریں؟ دوسرا سوال، تربیت کرتے ہو ہمارا آبجیکٹیو کیا ہو، گول کیا ہو؟ اور تیسرا سوال، تربیت کے لیے گائیڈ لائنز کیا ہے؟ پہلا سوال، تربیت کس بنیاد پر ہونی چاہیے؟ سمپل اس کا جواب ہے توحید، رسالت، آخرت۔ اللہ کا تعارف دیجئے بچے کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، اور مرنے کے بعد کی زندگی کا تعارف۔ بچہ شعور میں آنے لگتا ہے، وہیں سے اس کا تعارف دینا شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے 2017 میں بچے کو سمجھ میں نہیں آئے گا، 2018 میں سمجھ میں آ جائے گا، 2028 میں سمجھ میں آ جائے گا۔ فکر مت کریے، بیج ڈالتے رہیے، ایک بالش آگے بڑھی اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تم چلتے ہوئے جائیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اپنی تربیت کے اوپر نام مت رکھیے، بس محنت کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ اس میں ایک دن اثر دے دے گا انشاءاللہ، فکر مت کریے انشاءاللہ۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر سابقون الاولون، جو عشر مبشرہ کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید، رسالت، آخرت۔ توحید سے تصور ملتا ہے کہ ہم سب عباد اللہ ہیں، عباد الرحمن ہیں، رحمان کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور بچے کو گیجٹس کو غلط استعمال کرتے وقت پر اس کے دماغ میں اگر ڈالیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ بچہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، دروازہ بند ہے، اگر اس کے اندر آپ نے کانشیسنس ڈیولپ کر دیا، انشاءاللہ آپ کی نیا پار انشاءاللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے میرے بیٹے، محبت ڈالیے۔ وہ لوگ کہتے ہیں لو آف جیزس، آپ کہیے مرسی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دا ہائیسٹ کیٹیگری آف لو کالڈ ایز مرسی، وہ لو آف جیزس کہہ رہے میرے بیٹے، مرسی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کی ڈگری لو سے بہت زیادہ ہے میرے بیٹے، بٹھا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن کی محبت،
اسلام کی محبت سزاؤں کی شکل میں نہیں، پیار بھرے انداز میں، تفہیمانہ انداز میں، صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، لانگ ٹائم لیجیے۔ شارٹ کٹ کیا معلوم؟ 2 ڈنڈے مار کے سیدھا کر دینا، یہ شارٹ کٹ کے راستے چھوڑیے۔ تربیت میں شارٹ کٹ نہیں، کوئی لوہا نہیں اٹھا کے مارتے سیدھی تلوار ہو گئی۔ بچہ ہے، انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، 20 سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن جس دن یہ بچہ صحیح ہو جائے گا نا، ہیرا بن جائے گا، امت کی آن اور بان بن جائے گا انشاءاللہ۔ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو پھیلانے والا ایک مبلغ بن جائے گا، لیکن لمبا ٹائم لیجیے، صبر کے ساتھ، جلدی مت کریے، شارٹ کٹ راستہ مت لیجیے۔ 2 ڈنڈے مار کے سیدھا کرنے کا جو سٹائل ہے وہ اپنے دماغ سے نکال دیجیے۔ اور یہاں پر تربیت اور آخرت، یو ول بی آنسربل ٹو اللہ سبحانہ و تعالی۔ بیٹا قیامت میں تم کو جواب دینا ہے، یہ دماغ میں بچے کے ڈال دیجیے۔ توحید، رسالت، آخرت۔ اچھا آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے؟ آپ اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، یہ ادا کرنے کے لیول پہ بچے کو لائیے۔ اگر آپ کا بچہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، آپ کی تربیت صحیح جا رہی ہے، یہ آبجیکٹو آپ کا ہونا چاہیے۔ عقیدے میں شرک برا، عبادات میں بدعتیں بری، معاملات میں حرام برا، عادات اور اطوار میں بد اخلاقی اور بدتمیزی بری۔ اگر آپ کا بچہ شرک اور کفر اور الحاد کی برائیوں سے پاک، عقیدہ صاف، بدعتوں سے پاک، عبادتیں صاف، حرام سے پاک، معاملات صاف، بد اخلاقی اور بدتمیزی اور اس کے لہجے گالی گلوچ سے پاک، اس کے عادات و اطوار پاک، ایسا بچہ زبردست بچہ ہے۔ چند آپ کو میں رہنمائی والے اصول دیتا ہوں انشاءاللہ، 10 اصول آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے ہم بچوں کی تربیت کریں تاکہ یہ جو ہمارے سراؤنڈنگ میں جو چیلنجز ہیں، یہ جو چیلنجز ہے، بچہ اس سے کیسے فائٹ بیک کر کے باہر نکلے گا، اس کو اچھا یوز بھی کر لیں اور اس کے نقصانات سے ہی بچ جائے۔ اگر آپ بالکل گیجٹ سے بچا لیتے ہیں تو بڑی بات ہے، اگر آپ نہیں بچاتے ہیں تو یہ 10 پوائنٹ انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گے کہ آپ کیسے ڈیل کریں گے ان گیجٹس کو، یہ سوشل لیول میڈیا یا میڈیا ٹیکنالوجی کو کیسے آپ ڈیل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 10 پوائنٹ دماغ میں رکھے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ یہ 10 پوائنٹ آپ کو کام آئیں گے اسباب کے طور پر۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے دعا۔ ہم جو ہے گھروں کے اندر ڈوز ڈونٹس، میں امریکہ میں جہاں پر بھی گیا گھروں کے اندر بڑی بڑی فہرست لگی ہوئی، اچھی ہے، محنت ہے۔ آپ پورے دیواریں بھر دیجئے، کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کا بچہ بدل جائے گا، آپ کا بچہ اچھا ہو جائے گا۔ آپ اسکریم کر رہے، چیخ رہے، چلا رہے ہیں، پنشمنٹ پہ پنشمنٹ، ٹائم لائن، آپ کہتے ہیں ٹائم آؤٹ، ٹائم لائن، کرسی پہ بٹھا رہے ہیں۔ جا کے آپ پڑھ لیجئے، یوٹیوب پہ جا کے بچوں کیسے ہاؤ ٹو ڈیل with tough children کو کیسے ہینڈل کریں، جا کے ماں باپ پڑھ رہے ہیں، بچے بس میں نہیں آ رہے، اسکول کو کیسے بھیجیں، پورا پڑھ لے رہے، کچھ کام نہیں آ رہا، سب کی ویلیڈیٹی 1 ویک، 1 وقت کے بعد ختم ہو جاتا۔ بچے اتنے فاسٹ ہو گئے ہیں، جو بھی ڈوز آپ پڑھ کے لا رہے ہیں 1 ہفتے کے بعد ایکسپائری ڈیٹ آ جائے گی اس کی، کوئی بھی فارمولا کام ہی نہیں آ رہا۔ پہلی چیز ہے دعا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2654، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قلوب بنی آدم کلہا بین الاصبعین من اصابع الرحمن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے جو دل ہیں وہ پورے کے پورے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے چاہے اس کو پلٹ سکتے ہیں، آپ نہیں پلٹ سکتے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ اگر آپ کا بچہ مائل نہیں ہو رہا ہے، اگر آپ کا بچہ نہیں سن رہا ہے، تو ماں باپ کی دعائیں بڑی اثر انداز ہوتی ہیں۔ ماں باپ کو نفل نمازیں کثرت سے پڑھنی چاہیے، تہجد پڑھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور اللہ سے گڑا کے دعا کرنا چاہیے، او اللہ کہ تیرے انگلیوں میں میرے بچے کا دل ہے، ہمارا دل ہے، اللہ تو ہمیں اطاعت کی طرف پھیر دے۔ صحیح مسلم کی روایت کو دماغ میں رکھیے،
آپ میں نہیں بدل سکتے, دنیا کا کوئی عالم نہیں بدل سکتا جب تک کہ وہ بدلنے کی گھڑی نہ جائے, جب تک کہ وہ بدلنے کی توفیق نہ جائے. اس حدیث کو سامنے رکھ کر نکال دیجئے, فلاں عالم بولتے نا بدل جاتے, ارے وہ عالم بولے تو میرا بچہ بدلائش نہیں بھائی, اس کا مطلب وہ عالم ہی بیکار ہے. وہ عالم بیکار نہیں, وہ ٹائم توفیق کا نہیں تھا, وہ ٹائم بدلنے کا نہیں تھا, وہ ٹائم کے توفیق, وہ توفیق کے لیے دعا کریے. وہ دعا کریے, ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد کریے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 40. ابراہیم علیہ السلام کی اور ایک دعا یاد کریے, سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 35, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. ابراہیم علیہ السلام کی اور ایک دعا یاد کریے, سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100, رب هب لي من الصالحین. زکریا علیہ السلام کی دعا یاد کریے, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 38, رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ. زکریا علیہ السلام کی اور ایک دعا یاد کریے, سورہ مریم سورہ نمبر 19 کے آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک, وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. مومنوں کی دعا یاد کریے, سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74, ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور جب جب بچوں پر نظر بد کی دعائیں پڑھتے رہیے, کوئی نظر بد نہ لگ گئی ہو. اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. سیکنڈ پوائنٹ, بشیروں و نذیرہ. سیکنڈ جو تربیت کا نقطہ ہے, شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں, تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کبھی سختی کبھی نرمی. یہ وہ پنشمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں جو قانون سے ٹکراتی ہے, شریعت سے ٹکراتی ہے, وہ پنشمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ سختی جو شریعت میں اجازت ہے, قانون میں جس کی اجازت ہے, ماں باپ والی, پیار بھری, ادب والی, ادب سکھانے والی سختی, یہ پنشمنٹ والی سختی کے میں بات نہیں کر رہا ہوں. یہ جو وائلنٹ بیہیویئر ہے, وائلنٹ انداز میں ایگو کی بنیاد پر, جہالت کی بنیاد پر جو مار توڑ کر کے بچے کو زخمی کر دیتے, وہ سختی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. یہ سنت والی سختی کی میں بات کر رہا ہوں. بشیروں و نذیرہ. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سب سے بہترین تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا, سورہ سبا سورہ نمبر 34 کے آیت نمبر 28, وما ارسلناک, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا. کبھی خوشخبری کبھی ڈرانا, کبھی سختی کبھی نرمی. تیسرا طریقہ, تربیت کا انداز حکیمانہ ہو, جابرانہ نہ ہو. حکیمانہ مطلب حکمت بھرا ہو, فورس کرنے والا طریقہ نہ ہو, زبردستی کرنے والا طریقہ نہ ہو. خاص طور سے بچے جب 17 سال کے ہوتے, اس کو کہتے ہیں ریوولٹ ایج, بغاوت والی عمر. اب آج کل تو بچے میڈیا کے ایکسپوجر کی وجہ سے جلدی بالغ ہو جا رہے ہیں, ذرا جلدی ہی شعور میں آ جا رہے ہیں. فاسٹ ہے نا, بہت فاسٹ ہے نا, تو آپ کو بھی اور فاسٹ جانا ہے. 12 سال 13 14, یہاں سے بچوں کو میں جو بولا تم سننا, یہ طریقہ نہیں چلے گا. آپ ان کو ایک اڈلٹ کی طرح بیہیو کرنا پڑے. جیسے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے آ کر پوچھتے ہیں, بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, واٹ از یور اوپینین. مفسر کہتے ہیں اگر ابراہیم علیہ السلام سیدھا آ کے تلوار لے کے مار دیتے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو پوچھتا نہیں, کیونکہ اللہ کے حکم سے مارے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ آ کر پوچھتے ہیں واٹ از یور اوپینین, تمہاری رائے کیا ہے. چھوٹے بچے سے ہی, بنیا, جو بچہ نابالغ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی یہ ورڈ آتا ہے, جو بچہ نابالغ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی یہ ورڈ آتا ہے, کم عمر کے بچے کے لیے بھی. اتنے چھوٹے بچے سے جب 15 سال کو بھی نہیں پہنچا, اس سے پوچھ رہے واٹ از یور اوپینین. اور آج کل 22 سال کے بچوں کو کہہ رہے بچہ ہے, دیکھ کے سمجھا کہ دل توڑ لے گا. نہ اچھا اس کو نہ سختی کرو نہ ایک دم نرم کرو, بلکہ تفہیمانہ انداز. تفہیمانہ انداز مطلب ڈسکشن, ڈکٹیشن نہیں چلے گا, ڈسکشن انداز. بچے سے ایک مرتبہ اس کی رائے پوچھو, وہ آپ سے اتنا خوش ہوگا, آپ کو دل دے دے گا انشاءاللہ, وہ آپ کے حساب سے چلے گا انشاءاللہ.
آپ جو کورس بولیں گے وہ بھی کر لے گا ہو سکتا، لیکن آپ اس سے رائے پوچھ کے تو دیکھیے، آپ اس کو ایک آدمی کی طرح ڈیل کر کے تو دیکھیے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے انداز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ تیسرا، پہلا ہے دعا، دوسرا ہے بشیر و نذیرہ، تیسرا ہے انداز حکیمانہ ہو، جابرانہ نہ ہو، چوتھا ہے بچے کی صرف جسمانی تربیت پر توجہ نہ دے بلکہ فکری تربیت پر، انٹلیکچل پروگرامنگ۔ بچہ نماز پڑھ رہا ہے، خوش مت ہو جائیے، کیا بچے نے نماز کا مطلب سمجھا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا معنی سمجھا؟ ایک چھوٹا سا گھر کے اندر ایک نیا پروڈکٹ آتا ہے، اس میں اتنے کیلوریز ہے، اس میں اتنا شوگر ہے، ارے بس ہے بھائی، نالج بہت ہو گیا۔ کہاں ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے انگریڈینٹ کا تعارف کتنا ہے آپ کے پاس؟ التحیات جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ معلوم ہے کیا؟ درود ابراہیمی جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی، ایک ایک پروڈکٹ کے بارے میں ایسی انفارمیشن دے رہے ہیں جیسا کہ جنت ملنے والی، اس میں اتنے کیلوریز ہے شیخ، اس میں اتنے وہ ہیں، اس کے اندر یہ ہے فلاں، ٹھیک ہے الحمدللہ، اچھی بات ہے، گرانی کی بات نہیں، بہت اچھا۔ اتنا تم کو شوق نماز کا جو انگریڈینٹ ہے، نماز کے اندر جو دعائیں ہیں اس کو سمجھنے کا، ترجمہ جاننے کا ٹائم کیوں نہیں ہے؟ 20-20 سال سے دعائیں پڑھ رہے اس کا معنی نہیں معلوم، 20-20 سال سے قرآن میں ختم کر رہے اس کا ترجمہ نہیں معلوم، صحیح بخاری کے حدیثیں پڑھ رہے ہیں اور نماز کے بارے میں صحیح بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے، میری نماز کو لے جا کے میں پڑھتا چیک تو کر لوں میں نماز نبی پڑھ رہا ہوں کہ نماز اماموں والی، کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اماموں کی نماز پڑھ رہا ہوں یا نبی کی نماز پڑھ رہا ہوں؟ وہ تب بھی چیک کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، دنیا میں اتنے تیز، دین میں اتنا پیچھے۔ اگر علم کی بنیاد پر اس کو پروگرامنگ کی جائے، جیسا لقمان علیہ السلام اپنے بچے سے کہہ رہے بیٹے تم کچھ بھی کرو گے نا، آسمان میں، زمین میں، ہوا میں، آسمان میں، زمین میں اور پہاڑوں میں، قیامت میں اللہ تعالیٰ سامنے لا کر دے گا۔ بیٹے میں آج زندہ ہوں، کل کا بھروسہ نہیں، تم گیجٹس پہ کیا دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، میں نہیں رہ جا تم یوٹیوب پر کیا دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، تم وہاں پر لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک نعمت کے بارے پوچھا جائے گا۔ یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ گیجٹس، یہ نعمت ہے، نعمت۔ اگر اس کا تم غلط استعمال کرو گے تو جواب دو گے، اگر تم اس کا اچھا استعمال کرو گے تو اس کا بدلہ پاؤ گے۔ تم بلینکٹ اوڑھ کر کیا کر رہے ہو وہ جانتا ہے، اندھیرے روم میں تم کیا کر رہے ہو وہ جانتا ہے، چھپ کر تم کیا کر رہے ہو وہ جانتا ہے۔ یہ کانشیسنس، یہ شعور پیدا کر دے، انشاءاللہ تربیت آپ کی صحیح راستے پر جا رہے۔ پانچواں نقطہ ہے متقی بالعلم بنائیے، متقی بالعمل کافی نہیں۔ متقی بالعلم کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے پاس حج کر کے آتے ہی اب آدمی جو ہے بولتا میں آج سے دیندار، بھائی حج کر کے آ گیا میں دیندار، چاش کی نماز، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، سب نفل نمازیں، نفل نمازیں، نفل نمازیں، خوب عمل بڑھ گیا، لیکن معلومات نہیں وہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، کون سی حدیث ہے جس کے اندر اس کا ذکر آیا، ٹائم ہی نہیں، علم نہیں ہے کس کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ جب وضو کر رہے تو یہ تصور لے کر جاؤ اب میں اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ جب آپ یہ تصور لے کے جاتے تو نماز میں ادھر ادھر خیالات بھی نہیں جاتے آپ، کیونکہ آپ اللہ سے بات کرنے جا رہے۔ وضو کرتے وقت پر یہ نیت سے وضو کرو اب میں اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ نماز کیا ہے؟ بندے اور اللہ کے درمیان گفتگو کا ایک ذریعہ۔ اس وقت پر وہ موبائل کی آواز کیسی، اس دوران وہ بے وضو کیسا، وہ بے طہارت کیسا، وہ دماغ ادھر ادھر کیسے جائے گا، یہ سوچ لے کر جاؤ۔ قرآن حدیث پڑھیں گے علم کی بنیاد پر، شعور کی بنیاد پر۔ اب ہوتا کیا ہے، عمل میں آگے بڑھ جاتے، کچھ دنوں کے بعد ان کے دوست ملتے، کیا بھائی حج ہے جب سے آپ پورے نماز مسجدوں میں چھے؟ ہاں بھائی حج کے بعد میں ارادہ کرا تھا اچھا ہو جاؤں گا بول کے، اس لیے میں مسجد میں نظر آ رہا ہوں۔ ارے یارو فلاں آدمی تو کبھی نماز کو نہیں گیا، دیکھو اللہ کیسا نواز رہا، ایسا خلاص جا۔ کیوں؟ عمل کی بنیاد پہ انسپائر ہوئے، علم تو معلوم نہیں تھا۔ علم والے کو بھٹکانے میں ذرا ٹائم لگتا ہے، علم والا ہی بھٹکتا ہے پھر ٹائم لگے، لیکن عمل والے کو تو شیطان ایسا بھٹکائے گا۔ اس لیے علم، قرآن مجید نے جو پروسیجر بتایا نا وہ کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سیکوینشل آرڈر فالو کریے، اپنے دینداری کی زندگی کی شروعات عمل سے مت کریے، ایمان سے شروع کریے، علم سے شروع کریے۔ علماء نے یہاں پر ایمان سے مراد علم مراد دیا، علم سے شروع کریے، علم، عمل، دعوت، صبر۔
छठवां नुक्ता है मुजादला। बच्चों को इस्लाम पर होने वाले एतराज़ात के जवाब सिखा दीजिए। पहले बुनियादी तालीम दीजिए, बच्चा बुनियादी तालीम ले लेगा, बड़ा होगा कुछ मशहूर सवालों के जवाब सिखा दीजिए, वरना ये बच्चे जब कॉलेज में जाएंगे कोई सवाल करेगा, दिमाग खाली रहेगा, ये बच्चा ढेर हो जाएगा, पैनिक हो जाएगा, संभाल नहीं पाएगा। छठवां है बच्चों के एज ग्रुप का ख्याल करके तालीम प्रोवाइड करिए। अल्हम्दुलिल्लाह ने तौफीक दी मुझे और मेरी टीम को, एज ग्रुप के हिसाब से किताबें तरतीब दी, 5+, 7+, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 7 साल में बच्चे को नमाज का हुक्म दो, 10 साल के में बच्चे को दर्द करो। तो आपने एज ग्रुप का ख्याल रखा, हम भी एज ग्रुप का ख्याल रखेंगे। और उसके बाद 8वां तरीका है, 8वां तरीका जो आपको ख्याल रखना है, छोटे रहने बच्चे दुनियावी उलूम के टर्मिनोलॉजी याद कर रहे हैं लेकिन दीन के टर्मिनोलॉजी याद नहीं कर रहे। तो आप क्या करिए, छोटे बच्चों को बचपन से और राइम्स के बहाने वो लोग कई टर्मिनोलॉजी याद कर ले रहे हैं राइम्स के बहाने। तो बहुत सारे राइम्स हमने बनाए हैं बच्चों के लिए, जिसके अंदर तकरीबन 300 से 500 के करीब टर्मिनोलॉजी को मैंने नज़मों की शक्ल में बनाया बच्चों के लिए, राइम्स की शक्ल में। मकसद क्या है, ताकि बच्चे याद कर लें, क्योंकि जिस फील्ड की टर्मिनोलॉजी याद होती है उस फील्ड से मोहब्बत पैदा हो जाती है। आप देखे होंगे एक बच्चा 100 क्रिकेटर के नाम याद रखता है लेकिन 100 मुहद्दिसीन के नाम याद नहीं उसको। क्यों? इसलिए कि उसको उसके फील्ड में शौक ही नहीं लगा, इस डोमेन में उसको बहुत शौक लगा। क्यों? इसलिए कि उसने टर्मिनोलॉजी याद की है। 4 जा जाता है, अरे तुमको ये भी मालूम है, बच्चा एकदम अरे मुझे ये भी मालूम है, उसके अंदर शौक लगा। इधर आता है मस्जिद में, तुझे ये भी नहीं मालूम, आज से मस्जिद नहीं आऊंगा, क्योंकि आपने उसको बेसिक चीजें सिखाई नहीं। बेसिक चीजें सिखा दीजिए। तो हमने हमारी किताबों के अंदर वो बेसिक टर्मिनोलॉजी डाली है 5+, 7+ में। उसके अंदर इंशाल्लाह ये क्या ख्याल किया गया कि बच्चों को बेसिक टर्मिनोलॉजी, तौहीद, रिसालत, आखिरत, ईमान के 6 अरकान, इस्लाम के 5 अरकान, 1 वर्ड छोटे बच्चों को। बच्चा जब बड़ा होता है, छोटे बच्चे को बोलिए अगर इस वीकेंड पे तुम कुरान मजीद से वर्ड मरियम ढूंढो, मैं तुमको फला टॉय दूंगा। आपके जो वीकेंड जो प्लानिंग है उसको रिलेट कीजिए, बच्चों को कहिए कुरान मजीद से मोहम्मद का वर्ड ढूंढो। अगर बच्चा आपका 6 साल से 10 साल का, उसको बोलिए कुरान में से तकवे का वर्ड ढूंढो, उसके गोद में कुरान पहुंचाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत डालिए, उसके गोद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की सीरत पहुंचाइए। इंशाल्लाह बच्चा आपको जिंदगी भर इस्लाम की खिदमत करता इंशाल्लाह नजर आएगा, अगर अल्लाह की तौफीक हो जाए इंशाल्लाह। तो फिर उसके अंदर बच्चे को, अगर बच्चा 10 साल से 20 साल का है तो इससे कहे इस वीकेंड में अगर तुम एक आर्टिकल इस्लाम का लिखोगे 10 लाइन 5 लाइन, तो मैं तुमको फला जगह पर ले जाऊंगा या फला तुमको मैं रिवार्ड दूंगा। तो रिलेट द रिवार्ड्स विद द वीकेंड प्रोग्राम। अब हर वीक में एक प्रोग्राम दीजिए। askislamppedia.com पे आर्टिकल के सेक्शन में कई आर्टिकल्स हैं, उसमें से चुनकर लाने के लिए बोलिए शुरू में। बाद में बच्चे को बोलिए खुद से बनाइए, बच्चे का माइंड रिसर्च माइंड बनेगा, उसको इस्लाम सर्च करने का माइंड बनाइए, क्योंकि जो कौम देने लगती है लेने नहीं लगती। साइकोलॉजी क्या है, जो बच्चे देने लगते हैं लेते नहीं है। जब हम इस्लाम का जवाब देने लगेंगे तो दूसरे लोग हम पर असर डालेंगे तो असर पड़ता नहीं। जो कौम मुअस्सिर होती है वो मुतअस्सिर नहीं होती। तो बच्चों को मुअस्सिर बनाइए। और 9वां तरीका है सिलेबस सही है क्या नजर रखिए। 10वां तरीका है ऑल सोर्सेस ऑफ नॉलेज मस्ट बी प्रोटेक्टेड। जितने सोर्सेस ऑफ नॉलेज है, नॉलेज आने के जितने सोर्सेस है जनरली 6 है। माँ बाप उनकी दीनदारी सही होना जरूरी है, बच्चों के सोर्स ऑफ नॉलेज। फैमिली, अगर फैमिली में कोई एक भी गैर संजीदा हो, गलत आदत वाला हो, अपने बच्चों को उनसे मिलने मत दीजिए, वरना बच्चे आपके तबाह हो जाएंगे। तीसरा है आपकी जो कम्युनिटी है, जहां पर रहते हैं नेबर्स, और जहां मस्जिद में बच्चा नमाज पढ़ रहा है, प्ले ग्राउंड, ये जो एरिया है, खानदान और अतराफ में सराउंडिंग नेबर्स। और चौथा है जो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो स्कूल सही होना बहुत जरूरी। वहां गाली गलौज का माहौल है, जाहिल है, स्टैंडर्ड बराबर नहीं है, इस्लामी रवादार, वहां पर सेकुलरिज्म ऐसा है कि जिससे इस्लामियात बच्चे जो है लिबरल बन रहे हैं। तो फिर ऐसे जगहों पर अपने आप को बचाना चाहिए।
اور اسی طریقے سے بچے کا سلیبس. اور چھٹواں ہے آل گیجٹس. جو بچہ گیجٹ یوز کر رہا ہے اس کے گیجٹ میں کیا ہے, وہ سوشل میڈیا پہ کیا دیکھ رہا ہے. یہ 6 جو سورس آف نالج ہے, اس کو اگر آپ پروٹیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایک اچھی تربیت کر سکتے ہیں. میری ایک کتاب ہے علوم الاسرہ, askmadani.com سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ فرمائیے. انشاءاللہ میرے پاس ٹائم ہوتا تو پورا پڑھتا. میں واٹس ایپ اور فیس بک یوز کرنے کے دوران کم سے کم 15 آداب کا خیال رکھنا ہے. پھر کبھی ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا, یا میرے یوٹیوب کے دیگر ویڈیوز میں نے پوری فہرست پڑھی ہے, یا پھر میری کتاب ہے علوم الاسرہ خاندان کے مسائل, اس کے اندر میں نے پوری چیک لسٹ دی ہے کہ فیس بک کو استعمال کرتے وقت پر کن کن چیزوں کا کے آداب کا خیال رکھنا ہے. آپ وہ کریے, یا اگر آپ ای میل کریں گے askmadani@gmail.com پر تو انشاءاللہ میں آپ کے پیپر بھیجوں گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح طریقے سے اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.